حیدرآباد کے ایک اسکول کے طالب علم کی ہوم ورک ڈائری میں اسلامی اسباق درج ہونے کے الزام پر تنازعہ کھڑا ہو گیا۔ واقعے کے بعد مقامی پولیس نے شکایت درج کر کے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ طالب علم کے رشتہ دار سپریہ گوڑ نے الزام لگایا ہے کہ جب انہوں نے بچے کی اسکول ڈائری دیکھی تو اس میں ہوم ورک کے طور پر کلمہ پڑھیں، دینیات اور اس سے متعلق دیگر ہدایت درج تھی۔ سپریہ گوڑ کا کہنا ہے کہ اسکول انتظامیہ طلباء کو اسلامی تعلیمات پڑھنے پر مجبور کر رہی ہے اور اسے لازمی مضمون کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ طلباء کی ذہن سازی کی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے کی شکایت محکمہ تعلیم کے اعلیٰ حکام سے بھی کریں گے۔ وہیں دوسری جانب اسکول انتظامیہ نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ دینیات صرف مسلم طلباء کے لیے مخصوص مضمون ہے۔ انتظامیہ کے مطابق ایک استاد سے ہوم ورک لکھتے وقت غیر ارادی طور پر غلطی ہو گئی، جس کے باعث یہ ہدایت غلطی سے ایک ایسے طالب علم کی ڈائری میں درج ہو گئی جس کے لیے یہ مضمون نہیں تھا۔ وہیں اس معاملے کی شکایت مقامی پولیس اسٹیشن میں درج کروائی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی جانچ جاری ہے اور تمام حقائق کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس دوران نہ تو پولیس نے اور نہ ہی محکمہ تعلیم نے اس معاملے میں کسی بھی الزام کی باضابطہ طور پر تصدیق کی ہے اور تحقیقات مکمل ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل لمیٹڈ نے شہر کے مصروف ترین میٹرو اسٹیشنوں پر بڑھتے ہوئے مسافروں کی رش کو کم کرنے کے لیے مزید میٹرو کوچز خریدنے کا فیصلہ کیا۔ اس اقدام کا مقصد امیر پیٹ، میاں پور، رائے درگ اور ہائی ٹیک سٹی جیسے مصروف اسٹیشنوں پر سفر کو زیادہ آسان اور آرام دہ بنانا ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے ایڈیشنل مینیجنگ ڈائریکٹر بی اجیت ریڈی نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ نئی میٹرو کوچز کی خریداری کے لیے فوری طور پر مینوفیکچرنگ کمپنیوں سے بات چیت شروع کی جائے تاکہ بڑھتی ہوئی مسافروں کی تعداد کے مطابق خدمات میں توسیع کی جائے۔ بی آر ایس پارٹی کے ورکنگ صدر کے ٹی آر کی قیادت میں ایک وفد جس میں راجیہ سبھا رکن روی چندر، سابق وزیر رامنا، بی آر ایس کے خانہ پور حلقے کے انچارج بھوکیا جانسن نائک اور سی سی آئی سادھنا سمیتی کے قائدین شامل تھے۔ نئی دہلی میں مرکزی وزیر برائے بھارتی صنعت و فولاد جناب ایچ ڈی کمار اسوامی سے ملاقات کی۔ وفد نے ضلع حیدر آباد میں واقع سیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا کی فیکٹری کو فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک یادداشت پیش کی۔ انہوں نے وزیر کو بتایا ہے کہ فیکٹری کی بحالی سے ہزاروں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے اور علاقے کی معاشی ترقی کو فروغ حاصل ہوگا۔ وفد نے اپیل کی ہے کہ عادل آباد کے عوام کی دیرینہ خواہش کو پورا کرتے ہوئے مرکزی حکومت اس معاملے میں مثبت فیصلہ کرے۔ حیدرآباد میں ایک سنسنی خیز واقعہ پیش آیا۔ منشیات یعنی کہ ڈرگس کے سپلائی اور استعمال کے خلاف پولیس کی سخت کارروائیوں کے دوران ایک ایم ایل سی کے بیٹے کی گرفتاری نے سیاسی اور سماجی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ اطلاعات کے مطابق حیدرآباد کے منگل ہاٹ پولیس اسٹیشن حدود میں پولیس نے ایک بڑی تلاشی آپریشن کے دوران ایک معروف ایم ایل سی کے بیٹے سمیت بعض افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کو مصدقہ اطلاع ملی تھی کہ بعض افراد منشیات کے فروخت، خریدی اور استعمال میں ملوث ہیں، جس کے بعد یہ کارروائی انجام دی گئی۔ منگلہاٹ پولیس کے مطابق شہر میں خفیہ طور پر سرگرم منشیات کے ایک نیٹ ورک پر نظر رکھنے والی خصوصی ٹیموں نے یہ کارروائی کی۔ ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایم ایل سی کے بیٹے بھرت کے منشیات سپلائی کرنے والے گروہ سے روابط تھے اور وہ مبینہ طور پر اس سرگرمی میں خود بھی شریک تھا۔ پولیس نے بھرت کے علاوہ منشیات خریدنے والے چند بااثر خاندانوں کے نوجوانوں اور دیگر اہم ملزمین کو بھی حراست میں لے لیا۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے اس زاویے سے بھی تفتیش کر رہی ہے کہ یہ منشیات کہاں سے آ رہی تھی اور آیا اس کے پیچھے بین ریاستی منظم گروہ کا کوئی ہاتھ ہے یا نہیں۔ سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے ایک شخص کے بیٹے کی گرفتاری کے بعد پولیس اس مقدمے کو انتہائی اہمیت کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہے، تاہم کیس سے متعلق مزید تفصیلات اور سرکاری بیان کا انتظار ہے۔ امریکی ریاست یوٹا کے ایک مشہور شاپنگ مال میں ایک ہندوستانی مسلم نوجوان پر چاقو سے جان لیوا حملہ کیا گیا۔ اسٹال پر کام کرنے والے سہیل نامی نوجوان پر 48 سالہ پیٹر مائیکل لارسن نے حملہ کر دیا۔ اس وحشیانہ حملے میں سید سہیل الدین کے جسم پر تقریباً 15 مرتبہ چاقو کے وار کیے گئے۔ بتایا گیا ہے کہ ملزم پہلے سہیل کے پاس گیا اور اس سے بات چیت کرتے ہوئے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ سہیل نے بتایا ہے کہ وہ ہندوستان سے ہے اور اس کا نام سہیل ہے۔ اس کے بعد ملزم نے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ سہیل کے ہاں کہنے پر ملزم نے فوراً چاقو نکالا اور اس پر اندھادھند وار شروع کر دیا۔ ملزم نے پولیس کو بتایا ہے کہ اس نے مذہب کی بنیاد پر حملہ کیا اور اس کا مقصد مسلمانوں کو قتل کرنا تھا۔ پولیس نے اس واقعے کو نفرت پر مبنی جرم قرار دیتے ہوئے ملزم کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کر کے اسے جیل بھیج دیا۔ شدید زخمی سہیل کا اسپتال میں کئی مرتبہ آپریشن کیا گیا اور اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور نسل پرستانہ حملوں میں اضافے پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔
ریاست تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی کے بیرکور علاقے میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں نامعلوم افراد نے اپنے باپ کے پاس سو رہی 7 ماہ کی بچی کو مبینہ طور پر اغوا کر کے اس کے جسم پر بلیڈ سے متعدد وار کیا اور بعد میں اسے جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق بیرکور کی اندرا کالونی کے ستیش اور سندھیا کی 7 ماہ کی بیٹی ویشنوی منگل کی رات اپنے باپ کے ساتھ گھر کے باہر سو رہی تھی۔ رات تقریباً 8 بجے بچی نظر نہ آنے پر باپ نے یہ سمجھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس ہوگی اور وہ مکان کے باہر ہی سو گیا۔ چہارشنبے کی صبح تقریباً 5 بجے نیند سے بیدار ہونے پر جب باپ نے بچی کے بارے میں پوچھا تو ماں اور دیگر ارکان خاندان نے بتایا کہ بچی ان کے پاس نہیں ہے اور وہ اس کے ساتھ ہی باہر سو رہی تھی، جس پر گھر میں شدید تشویش پھیل گئی اور ارکان خاندان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ بعد مقامی افراد اور رشتہ داروں نے بچی کی تلاش شروع کی۔ کچھ دیر بعد وہ گوسنگی سنگھ بھون کے قریب جھاڑیوں میں بے ہوشی کی حالت میں ملی۔ اس کے جسم پر بلیڈ کے متعدد زخم موجود تھے۔ بچی کو فوری طور پر علاج کے لیے پہلے بانسواڑہ کے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں سے اسے مزید علاج کے لیے نظام آباد گورنمنٹ جنرل اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریاست تلنگانہ گجویل پرگنیا پور بلدیہ کے حدود میں رنگ روڈ کے قریب منگل کی رات رونما سڑک حادثے میں وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کے گن مین کی موت ہو گئی۔ متعلقہ سرکل انسپکٹر کمار کے مطابق 35 سالہ آر کرن، جو حیدرآباد کے انٹیلیجنس ونگ میں ڈیوٹی پر تعینات بتائے جاتے رہے، کار میں جا رہے تھے۔ اس دوران پرگنیا پور رنگ روڈ کے پاس ان کی کار پنچر کی دکان کے سامنے کھڑے ایک ٹرک سے پیچھے سے ٹکرا گئی۔ کار ڈرائیونگ کرنے والے کرن شدید طور پر زخمی ہو گئے اور موقع پر ہی ان کی موت ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی گجویل پولیس نے جائے حادثے پر پہنچ کر نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گجوال اسپتال کے مردہ خانہ منتقل کر دیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد نعش ارکان خاندان کے حوالے کر دی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے گن مین تھے۔ سڑک حادثے میں پولیس کانسٹیبل کی موت پر پولیس عہدیداران نے شدید رنج و غم کا اظہار کیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ صرف تعلیم ہی انسان کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہے اور زندگیوں میں نئی روشنی تعلیم کے ذریعے ممکن ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خود اعتمادی میں اضافہ تعلیم کے ذریعے پیدا کیا جا سکتا ہے اور بہتر تعلیم والدین کی آنکھوں میں خوشی بھر دیتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ونپرتی ضلع کے کوتا گٹا میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اسکولی طالبات سے بنیادی سہولتوں اور تعلیمی معیار پر بات چیت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سابقہ BRS حکومت نے تعلیم کے شعبے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ کانگریس برسر اقتدار آتے ہی محکمہ تعلیم نے سینئر عہدیداروں کا تقرر کیا گیا اور انہیں یقین ہے کہ تلنگانہ کا مستقبل کلاس رومز میں تیار ہو رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا ہے کہ 15 اگست تک 27,50,000 نوجوانوں میں ینگ انڈیا کٹس تقسیم کی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ خود بھی سرکاری اسکول کے طالب علم رہے ہیں اور آج وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز ہیں۔ طلبہ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں دلچسپی کے لیے حکومت نے اسپورٹس یونیورسٹی قائم کی ہے۔ حکومت ہر طالب علم پر سالانہ 1,08,000 روپے خرچ کر رہی ہے۔ انہوں نے طلبہ سے اپیل کی ہے کہ وہ محنت سے تعلیم حاصل کریں اور زندگی میں اعلیٰ مقام حاصل کریں۔ سینئر IPS آفیسر سجیت پانڈے نے سردار ولبھ بھائی پٹیل نیشنل پولیس اکیڈمی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے جائزہ حاصل کر لیا۔ جائزہ حاصل کرنے کے بعد سجیت پانڈے نے حیدرآباد کے شیورام پلی میں سردار ولبھ بھائی پٹیل نیشنل پولیس اکیڈمی میں فیکلٹی ممبران سے ملاقات کی۔ سجیت پانڈے نے قوم کی خدمت کے دوران اپنی جانیں قربان کرنے والے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے موجودہ ڈائریکٹر امیت گرگ کی جگہ حاصل کی، جنہیں نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا ہے۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل نیشنل پولیس اکیڈمی کا بنیادی مقصد ہندوستانی پولیس کے لیے لیڈر تیار کرنا ہے جو ہمت، لگن اور لوگوں کی خدمت کے مضبوط جذبے کے ساتھ فورس کی قیادت کریں۔ یہ اکیڈمی پورے ملک میں پولیس کے تربیتی اداروں کے ٹرینرز کی تربیت کا مرکز ہے اور تربیتی اداروں کو ان کی تربیت کے انتظام کو بہتر بنانے کے لیے مشاورتی خدمات فراہم کرے گی۔ اکیڈمی پولیس کے مضامین پر تحقیقی مطالعات کا مرکز ہوگی اور ملک کے اندر اور باہر اسی طرح کے اداروں کے ساتھ تعاون و اشتراک کے ذریعے اپنے وسائل کی بنیاد کو وسعت دے گی۔